عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تو ان سے فرمانے لگے، اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو۔ صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جاہ اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے، اور ہمارے دل بھرے ہوئے۔ تو اعمال کی کمی نہیں ہے، اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہے۔ ہاں، یہ وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے، نبی کے طریقوں پر۔ یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے۔ اگر ہم نے 10% بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے، 10%، اگر ہم نے 10% محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی، تو ہمیں جو اس کا اجر ملے گا وہ صحابہ سے 50 گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سچا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا، یہی ایمان ہے۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑ جائے، جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جائے، میرے دوستو، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اللہ والے، جتنے غوث، قطب، ولی جتنے بھی ہیں، وہ سب مل کے بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں آپ کے سامنے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ کسی کی بات کو ایسے مان لینا، اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات کو ایسے مان لینا۔ تو میں کس کی بات ماننے کو آپ کو کہہ رہا ہوں؟ جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا درجہ اللہ پاک کے یہاں ایسا ہے کہ کائنات میں جتنے قطب، غوث اور ولی آئیں، وہ اس کے درجے کی برابری نہیں کر سکتے۔